इंसान। शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم حضرت سید الاولیاء بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے بتائے ہوئے رستے پہ اللہ کی تلاش اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش ہم نے کرنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آج رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں، ان بابرکت ساعتوں میں ہم نے حضرت والا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پہ نظر ڈالنی ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے اللہ کے قریب ہونے کا رستہ تلاش کرنا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیے گئے چراغ کو تھام کے ہم نے اندھیری راتوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے رستے تلاش کرنے ہیں۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسل مبارک کے عظیم شاہزادے حضرت احمد مسعود چشتی صاحب مدظ اللہ العالی۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ اقوال آپ کے آگے بیان کرنے ہیں کہ جن کے ذریعے اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے اس ماہ مبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اور معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ نے تجھے جو مال عطا فرمایا ہے اس سے صدقہ سخاوت کر کے مخلوق کے لیے خیر کا باعث بن جا۔ اللہ نے تمہیں جتنا مال عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی راہ میں بانٹو۔ رمضان المبارک کے اگر آپ احادیث میں دیکھیں، محدثین کے اقوال دیکھیں، اس سے بڑھ کے صحابہ کے اقوال دیکھیں، جتنے صوفیاء کے اقوال دیکھیں، رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ روزے کے بعد آپ کو یہی ملے گا کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، مخلوق خدا کے لیے نفع کا باعث بنا جائے۔ یہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ نے تجھے جو مال عطا کیا ہے نا، اس کو مخلوق خدا میں تقسیم کر اور مخلوق خدا کے لیے نفع کا باعث بن جا۔ حضرت بابا فرید کے تعلیمات کے مطابق ہمیں واضح نظر آتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، آپ حضور کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بو گے آئندہ اس کو کاٹو گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس میں اچھا بولو تاکہ آئندہ تمہیں اچھا کاٹنا نصیب ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پہ توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں، اس میں غرباء کی مدد کرو، اس میں مساکین کی مدد کرو، اس میں اللہ کے بندوں کی مدد کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر تم اس میں یہ بوگے، اس کھیتی میں، اس دنیا یا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں اگر تم لوگوں کے لیے خیر کا باعث بننا بوگے، اگر اس میں تم صدقہ کرنا بوگے، اگر اس میں تم لوگوں کے کام آنا کے بیج بوگے، تو آخرت میں تمہارے لیے اتنا اجر ہوگا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں صدقہ اور سخاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ ناظرین اکرام، یہ توجہ کی بات ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے مجھے قرض حسنہ دو، مجھے قرض حسنہ دو۔ اب اللہ کو انسان کیسے قرض حسنہ دے گا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی غریب بندے کو دیکھ لو، کسی ضرورت مند بندے کو دیکھ لو، بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں جس میں نفل کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس خوبصورت مہینے میں جس میں میں آپ سے مخاطب ہوں، اس مہینے میں بالخصوص اگر
کسی مسکین کو دیکھو، کسی غریب کو دیکھو، اس کی مدد کر دو. جو تم اس کو مدد کر کے دو گے نا، وہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرض حسنہ پیش کر رہے ہو. اللہ کریم وہ تمہیں لوٹائے گا، اللہ کریم تمہیں اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہاری آخرت میں لوٹائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں اس کی برکت عطا فرمائے گا، قبر میں بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی برکت عطا فرمائے گا. ناظرین اکرام، یہاں بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس سلسلے میں بے شمار اقوال ہیں. اگر میں تمام اقوال کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کا ایک نتیجہ بیان کر دوں آپ کے آگے، اس کا ایک نتیجہ آسان لفظوں میں آپ کے آگے بیان کرنا چاہوں، جس کو آپ سمجھ بھی سکیں اور نافذ العمل بھی کر سکیں اپنی زندگی میں، وہ یہ ہوگا کہ ان صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، میں نے کہا کہ یہ آپ کے الفاظ نہیں، آپ کی تمام تعلیمات کو اگر میں مد نظر رکھ کے اس کا خلاصہ اس اعتبار سے پیش کروں تو وہ یوں ہوگا کہ جس طرح ہم دنیا میں سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، اور اس میں کبھی نہ کبھی کچھ رقم ڈالتے رہتے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اس اکاؤنٹ میں رقم ڈالتے رہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا سیونگ اکاؤنٹ ہے. جب ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی تو جوانی ہے، اگر بڑھاپا آیا، اگر بڑھاپا زندگی میں نصیب ہوا، جب کام نہیں کر سکیں گے، اس وقت کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں. ایک بڑی رقم جمع ہو جائے جو اس وقت ہمارے کام آئے گی. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کا اس بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں وہ رقم خرچ ہو جاتی ہے، ورنہ کبھی نہ کبھی تو اس رقم نے ختم ہو جانا ہے. قبر میں تو اس رقم کو کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا. سیونگ اکاؤنٹ بندہ کھولتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہے. پوچھتے ہیں بھئی اس میں رقم کیوں ڈالتے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، یہ میں نے اپنے مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر کبھی ایک دم ضرورت پڑ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، تو یہ رقم میرے کام آئے گی. اسی طرح ان صوفیاء کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی آخرت کے لیے ایک سیونگ اکاؤنٹ کھول لو، اپنی آخرت کے لیے ایک اکاؤنٹ کھول لو جس میں تم اپنی سیونگز ڈالتے رہو. آپ نے حدیث رقم کی نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس سے یہی مراد ہے کہ اس میں جو بو آگے اچھا کاٹو گے، اس سے یہی مراد ہے کہ آخرت کے لیے ایک سیونگ اکاؤنٹ کھول لو، اس میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ڈالتے رہا کرو. جس غریب کی تم مدد کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر، جس مسکین کی تم مدد کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر، تم کسی غریب کو کسی طرح بھی کچھ نوازو گے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ تمہاری آخرت کے اکاؤنٹ میں سیف ہو جائے گا. اور جب آخری وقت ہے نا، یہ دنیا کی مشکل کیا ہے، یہ تو وقت گزر جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اس سے آگے موت آ جانی ہے، اور یہ سب کچھ دنیا کا مال دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے. اصل مشکل مقام قبر ہے، اصل مشکل مقام قیامت کا دن ہے، اصل مشکل مقام پل صراط ہے. اس مشکل وقت کے لیے اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھولو، کسی بھی غریب کو، مسکین کو رقم دیتے رہا کرو. تم جس غریب کو رقم دو گے، تم جس مسکین کو رقم دو گے، وہ تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں سیو ہوتی رہے گی. اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو وہ تمہاری سیونگ تمہارے سامنے آئے گی، وہ تمہاری سیونگ تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی، وہ تمہاری سیونگ تمہیں حشر میں بھی کام آئے گی. وہ تمہاری سیونگز جو ہیں، جو تم نے غرباء کو دیکھ دیکھ کے آگے اپنے بھیجی تھی، وہ تمہیں پل صراط تک کام آئیں گی. تو ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ میں خطبہ دیا، جس کے حضرت سلمان فارسی راوی ہیں. رمضان کے آغاز میں جو پروگرام ہوا تھا، اس میں نے اس خطبے کو ناظرین آپ کے آگے بیان بھی کیا تھا. اس میں ایک جملہ آپ کو یاد ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو ایک فرشتہ منادی کرتا ہے اللہ کے حکم سے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جس نے کسی غریب کی مدد کی، صدقہ کرنے والے مومنین کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں ناظرین اکرام لازماً کوشش کیجئے کہ غرباء اور مساکین کی مدد کیجئے. حضرت بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں، پہلی تعلیم کہ مخلوق کے لیے نفع کا باعث بن جاؤ، اللہ کی مخلوق کے کام آنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق کے کام آنے کی کوشش کرو. کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، جو اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اپنا بہت پسند آتا ہے. ناظرین اکرام، حضرت بابا فرید نے کثرت کے ساتھ جس چیز کا درس دیا وہ یہی ہے کہ لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرو، مساکین کے کام آنے کی کوشش کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کریم کے حضور حاضر ہوگا، عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما. اللہ کریم فرمائے گا دنیا میں میں بھوکا تھا، میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا دیا؟ دنیا میں پیاسا تھا، کیا میں تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے پانی پلایا؟ دنیا میں ضرورت مند تھا، میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، کیا تو نے مجھے میری ضرورت کو پورا کیا؟ گویا کہ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، انسان حیران ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ تو بھوکا تھا، تو خود رزاق ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت تھی؟ اللہ کریم فرمائے گا وہ جو میرا ایک بھوکا بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا نا، اگر تو اس کو کھلا دیتا تو وہ ایسے تھا جیسے تو نے میری بارگاہ میں پیش کیا ہے. یہی تعلیم ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ مخلوق خدا کے جس طرح کام آ سکو آؤ. یہ مہینہ اس کے لیے بہترین مہینہ ہے، کیونکہ اس میں
فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں صدقہ اور سخاوت کرنے سے بڑھ کے کوئی چیز بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ تمہیں اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے تو غرباء میں تقسیم کرو، صدقہ کرو اور سخی بن جاؤ، سخاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت بابا فرید نے پھر سمجھاتے ہوئے بھی فرمایا نا، آج اگر ہم مال صدقہ کرنے کی کوئی بات کریں نا، ہم سوچتے ہیں کہ بھی مال صدقہ کیا تو مال میں کمی آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا بلکہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیے۔ آج فضائل رمضان کے پروگرام میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات جس میں آگے آپ کے آگے بیان کی جا رہی ہیں، اس میں آپ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج پاک پتن شریف سے اس پروگرام میں آپ دنیا کی حقیقت کو جاننے کی اس حدیث سے کوشش کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار اقدس لگا ہے۔ حضور اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم اپنا قیمتی سرمایہ کس کو کہتے ہو؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا باغ، کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہماری زمین، کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے مال، کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے کھجوروں کے باغ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں سے اس کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ سب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نہ ہم لے کے جائیں گے، نہ پہلے کوئی لے کے گیا اور نہ کسی نے بعد میں لے کے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تم اس سے اپنا مال کیسے کہہ سکتے ہو؟ عرض کی سرکار پھر ہمارا مال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا قیمتی سرمایہ اور تمہارا قیمتی مال وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سخاوت کرو، غرباء میں مال تقسیم کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یہ جو تم چھوڑ کے جاؤ گے یہ تو سب کچھ تمہارے وارث کا ہے، پھر آگے سے اس کے وارث کا ہے۔ تمہارا وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے پہلے روانہ کر دیا ہے، جو تم نے اپنی آخرت کے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرو، مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو، معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت والا کے اس فرمان پہ میں نے ناظرین اکرام اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کرو، معاشرے میں پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو معاشرے کے لیے بھلائی کا باعث بنانے کی کوشش کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اگر ہم نے بڑے کام کی خاطر بھی قدم اٹھا لیا ہمارا کیا ہوگا۔ اس واقعے پہ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا، ارشاد فرمائیں اللہ اکبر۔ جب نار نمرود جل رہی تھی نا تو ایک چھپکلی تھی، وہ اس آگ کو پھونکے مار رہی تھی کہ یہ آگ بھڑک جائے، اور ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، وہ اپنی چونچ میں دور سے پانی کا قطرہ لاتا تھا اور اس آگ میں پھینکتا تھا کہ یہ آگ بجھ جائے۔ جب اس چھپکلی نے اس پرندے کو دیکھا تو چھپکلی نے ہنس کے پرندے سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارے اس چھوٹے سے قطرے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ تمہارا قطرہ تو اس آگ تک پہنچتا بھی نہیں ہوگا، تم کیا اس اپنے قطرے سے یہ آگ بجھا سکو گے؟ پرندے نے جو جواب دیا وہی آج بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے آپ کو پیغام ہے، وہی ان کی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں پازیٹیو رول پلے کرو۔ پرندے نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے میرے قطرے سے یہ آگ بجھے گی نہیں، اور تو بھی سن لے تیری پھونکوں سے یہ آگ بھڑکے بھی نہیں، تیری پھونک اس آگ کو بھڑکا نہیں سکتی اور میرا قطرہ اس آگ کو بجھا نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ قیامت کے دن تیرا نام آگ جلانے والوں میں ہوگا اور میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔ ناظرین اکرام، میں حضرت والا سے قبلہ دیوان احمد مسعود صاحب مدد ذلہ العالی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پروگرام کے آخر میں امت مسلمہ کے لیے اپنے جد امجد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں سے کچھ پیغام بھی ارشاد فرمائیں اور آخر میں امت مسلمہ کے لیے دعا بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ظاہری زندگی مبارکہ میں لوگوں کو روحانیت کا علم دیا، اسی طرح دین کا علم بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے جس جگہ آپ کا ابھی دربار شریف موجود ہے اس ٹبے پہ آپ موجود ہوتے تھے، اور وقت کے جیت علماء کرام آپ کی صحبت میں حاضر ہوتے اور آپ سے علم کی دولت لیتے۔ اسی طرح حضرت مولانا بدر الدین اسحاق دہلوی آپ کے خلیفہ اور داماد ہیں، وہ کسی شرعی مسئلے کے اوپر آپ دہلی سے چلے، مختلف جگہ حاضر ہوئے، لیکن آپ کا جو مسئلہ تھا وہ حل نہ ہو رہا تھا۔ آپ کافی جگہ گئے، آپ نے درخواست پیش کی۔ بابا حضور کا ایک مرید تھا ملتان شریف میں، اس نے گزارش پیش کی کہ یا حضرت میرے شیخ کے پاس بھی آپ تشریف لے چلیں، وہاں ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو جب آپ بابا حضور کی بارگاہ میں حضرت مولانا بدر الدین اسحاق دہلوی حاضر ہوئے تو آپ لوگوں سے
اسی مسئلے کے اوپر بات چیت کر رہے کہ آپ کو مسئلہ سوال کرنے کی بھی نوبت نہیں آئی. اسی طرح بابا حضور جب بیٹھتے قرآن اور سنت کا درس دیتے، اور اسی طرح آپ نے اپنی ظاہری مبارکہ میں آپ فرماتے ہیں کہ علم تھوڑا ہو اور عمل زیادہ ہو وہ اس پہ بھاری ہے، اگر علم زیادہ ہو عمل تھوڑا ہو تو وہ بیکار ہے. اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے یہ لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو دین اسلام پہ متوجہ دلائی اور اسلام میں داخل کیا. اللہ کریم ہمیں بابا حضور کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کا فیض ہمیں نصیب عطا فرمائے. یا اللہ پاک اس نیک مہینے کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما، اولیاء اکرام کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما. رمضان المبارک میں جس قدر جو عبادات ہم کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ عبادات کر رہے ہیں، ان تمام کی عبادات کو قبول فرما. یا رب العالمین ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، ہمیں پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مدینہ شریف کی بار بار با ادب حاضر نصیب فرما، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے با ادب کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بار بار اس نیک مہینے میں اس نیک مہینے کے صدقے سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. کیو ٹی وی ARY کے ذریعے جتنے لوگ ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب پہ بھی کرم فرما دے، ان تمام کی عبادات کو قبول فرما. اور بالخصوص حاجی عبدالرؤف صاحب آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. آپ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یا رب العالمین کو اجر عظیم عطا فرما، آپ کو طویل صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. صاحبزادہ صاحب کے علم عرفان میں مزید خیر و برکتیں عطا فرما، آپ کے خانقاہ کا فیض مزید جاری و ساری فرما. وادخلنا جنت المال ابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.